آج ماشاءاللہ بھائی حماد الرحمان کے نکاح کی تقریب میں ہم سب شامل ہیں۔ زوجین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو آسان فرمائے، زندگی میں ہر قسم کی پریشانی مشکلات سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے اور مشکلات اللہ پاک آسان فرمائے۔ آج کی اس نکاح کی تقریب سعید میں نکاح کے حوالے سے یعنی نکاح رجسٹرار کے حوالے سے کچھ ہدایات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہدایات نکاح رجسٹرار، وہ ہدایات تو نکاح رجسٹرار کے لیے ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے ہدایات ہیں جو عوام کو بھی معلومات ہونی چاہیے۔ ان ہدایات کا تعلق کچھ عوام سے بھی ہے۔ اگرچہ جواب دہ ذمہ دار نکاح رجسٹرار حلقے کا ہوتا ہے، لیکن جب تک عوام کو ان کی معلومات نہیں ہوگی تو نکاح رجسٹرار کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ ان میں سے چند ایک ہدایات، ان کو ہدایات کہیں، شرائط کہیں، جو بھی آپ ان کو نام دے سکتے ہیں۔ مثلاً نکاح کے لیے، رجسٹر کے لیے دولہا کی عمر 18 سال ہونا ضروری ہے، دلہن کی عمر 16 سال ہونا ضروری ہے، شناختی کارڈ اگر نہیں بنے ہوئے تو بے فام کا ہونا ضروری ہے، یا یونین کونسل کی تاریخ پیدائش، نقل پیدائش کا ہونا ضروری ہے۔ ویسے زبانی کلامی اگر کوئی کہے کہ فلاں نام لکھ دے تو یہ آنے والے وقت میں دولہا اور دلہن کے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ دلہن اگر طلاق یافتہ ہے تو اس کی صورت میں یونین کونسل کا طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ اب اس کا جواب دے نکاح رجسٹرار ہے، لیکن اگر عین نکاح کے موقع پہ نکاح رجسٹرار کو اطلاع کی جائے گی کہ آئیں نکاح رجسٹر کریں یا نکاح خواہ نکاح پڑھے، جب موقع پہ یہ شرائط، یہ ہدایات پوری نہیں ہوگی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ پریشانی ہوگی نکاح رجسٹرار کے لیے۔ اب نکاح رجسٹرار جو کہ علاقے کا ہوتا ہے تو اگر موقع پہ آ کر کہے کہ نہیں فلاں شرط پہ آپ پورا نہیں اترے تو نکاح رجسٹر نہیں ہوتا، یہ برادری میں ہوتا ہے، علاقے میں بےعزتی کا مقام ہوتا ہے، بےعزتی ہوتی ہے۔ اس لیے عوام کو اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ اگر دلہن طلاق یافتہ ہے تو اس کے پاس طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر شوہر طلاق یافتہ ہے تو اس کے پاس بھی طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ دلہن بیوہ ہونے کی صورت میں خاوند کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یونین کونسل کا بنا ہوا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ ہدایات ان کا ذکر کر رہا ہوں جنہیں عوام کو معلومات ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دولہا کی دوسری شادی اگر کرنا چاہتا ہے تو اسے یونین کونسل، ثالثی کونسل کا بنا ہوا سرٹیفکیٹ ہونا اس کے پاس ضروری ہے۔ اگر دولہا نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو یونین کونسل کا طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہونا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک اور ہدایت، ایک اور شرط یا ایسے قانون بھی کہیں، عدالت سے تنسیخ نکاح ڈگری کی صورت میں یونین کونسل کا طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم عدالت سے ہو کر آ رہے ہیں، عدالت نے ہمیں اجازت دی ہے، یونین کونسل کیا ہے؟ یہ ہمیں یونین کونسل کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، جو بھی ہدایات ہمیں دیتی ہے نکاح رجسٹرار کو وہ یونین کونسل دیتی ہے۔ اس لیے اگر طلاق خلا کی صورت میں، تنسیخ نکاح کی صورت میں وہ بندہ یونین کونسل میں جائے گا اور یونین کونسل اسے طریقے سے، ترتیب سے مؤثر سرٹیفکیٹ طلاق جاری کرے گی، وہ جو
لے کے آئیں گے، وہ نکاح فرد کے ساتھ لگا کر یونین کونسل میں بھیجا جائے گا۔ اسی طرح نکاح رجسٹرار حضرات نکاح رجسٹر کے چاروں پرت اور تمام کالم پر کر کے دولہا دلہن اور شادی کے گواہان سے دستخط کروائے۔ دولہا دلہن اور تمام گواہان سے پہلے تمام کالم اور چاروں نکاح پرت پر کر کے دستخط کروائے جائیں۔ یہ جو شرط ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بعض جگہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ موقع پہ آ کر نکاح کا ایک پرت پر کر لیتے ہیں، ایک فارم پر کرتے ہیں، کہتے ہیں بس وقت کم ہے، ٹائم کم ہے، بعد میں کر لیں گے گھر جا کر۔ یہ قانون ہے، یہ یونین کونسل کی، حکومت پنجاب کی ہدایت ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک نکاح رجسٹر کرنا، ایک نکاح پڑھنا، نکاح خوانی۔ نکاح رجسٹر کرنا یہ پاکستان کا قانون ہے، اور نکاح پڑھنا، نکاح خوانی، نکاح ثانی یہ شرعی مسئلہ ہے۔ نکاح رجسٹر بندہ پہلے یہ قانون جو ہے بندہ پورا کر لے، رجسٹر پہلے کر لے، اور نکاح بندہ ایک دن میں بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ اب ہم نے جو ہے نکاح رجسٹر کل سے کر لیا ہے، اس لیے اس بات کو، اس قانون کو عوام کو معلومات ہونی چاہیے۔ لوگ وقت کی بچت کے لیے، ٹائم کم ہونے کے لیے کہتے ہیں بس موقع پہ ایک کر لو، بعد میں کر لیں گے۔ دیکھیں آج کل کے اس دور میں نکاح کے موقع پہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، لوگ دولہا دلہن کے فوٹو لے رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری یادگار ہوگی، یادگار کے طور پہ ہم اپنے پاس رکھیں گے، بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے، یاد تازہ ہوگی کہ ہمارے فلاں ویر کی یہ شادی کے موقع پہ نکاح پہ کیے جانے کا دستخط کا موقع ہے۔ لیکن یہی ویڈیو، یہی جو تصویریں ہیں، یہ کل ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں نکاح پر خالی تھے، نکاح فارم خالی تھے، اور خالی دستخط اور خالی فارم پہ دستخط کی جا رہے تھے۔ اب اس موقع پہ تو محبت اور پیار کا کیا کہنا، یعنی کہ اتنی محبت اور پیار ہے کہ اپنے منہ کا نوالا دوسرے کے منہ میں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کل کا کیا کسی کو پتہ۔ کل میں 6 مہینے بعد، سال بعد ناراضگی نچاکی ہو جائے گی، اور اتنے اختلافات بڑھ جاتے ہیں کہ بندہ کے جنازے بھی جو ہے بندہ نہیں پڑھ سکتا، برادریاں رشتہ داریاں بندہ دور ہو جاتا ہے۔ پھر جب آگے بات بڑھتی ہے تو پھر جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر یہی لوگ، معاف کرنا سچی بات کہہ رہا ہوں، پھر یہی، آج آپ کی بات نہیں کر رہا، عوام کو پیغام دے رہا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کل آنے والے وقت میں یہی لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں ہم تو انجان تھے، ہمیں علم نہیں تھا، ہم ان پڑھ تھے، تو ہم سے نکاح رجسٹرار نے خالی فارم پہ دستخط کروائے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ ایسے لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو بن رہی ہے، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھے، پیغام میرا سنیں، خصوصاً نکاح رجسٹرار ہمارے بھائی، دولہا اور دلہن کے ایک ایک فرد کو آپ گھنٹہ پہلے، ایک دن پہلے اپنے پاس بلا لیں یا ان کے پاس چلے جائیں، تاکہ نکاح پڑھنے سے پہلے چاروں فرد مکمل طور پہ سارے کالم پر کر کے اس کے بعد دولہا اور دلہن سے دستخط کروائیں، تاکہ کل کوئی قانونی ہچ باقی نہ رہے ہمارے خلاف، تاکہ کل کوئی یہ بات ہی نہ کر سکے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اس فلاں نے ہمارے سے خالی فارم پہ دستخط کروائے ہیں۔ یہ چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارا ایک میسج ہے، تاکہ یہ عام کیے جائے، لوگوں کو اس کی معلومات ہو جائے، تاکہ آنے والے وقت میں کسی نکاح رجسٹرار بھائی کے لیے یا کسی اور کے لیے یا کسی گواہ کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے۔ یہ صرف نکاح رجسٹرار کے لیے نہیں ہے، اس پہ دستخط کرنے والے جو بھی ہوگا، 4 گواہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی پریشانی بن سکتی ہے کہ بھائی آپ نے موقع پہ ایک فارم پر کیا، باقی 3 خالی چھوڑ دیا، بعد میں کر لیں گے، وقت کم ہے، تو یہ پریشانی ہر کسی کے لیے بن سکتی ہے کہ آپ نے خالی فارم پہ دستخط کیوں کیے ہیں۔ اور پھر اگر کہا جائے کہ بھائی 2 بار بیٹھنا پڑتا ہے، 2 بار مولوی کے پاس جانا پڑتا ہے، یا 2 بار مولوی کو بلانا پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا، اس لیے گزارش یہ ہے کہ اگر اس موقع پہ بیٹھ کر 4 کے 4 فارم پر کیے جائیں، یا ہر کالم مکمل طور پہ پر کیا جائے، تو ایک فارم پر کرنے میں 15-20 منٹ لگتے ہیں۔
تو 4 فارم اگر آج ہم اس موقع پہ بیٹھ کر پورا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ گھنٹہ ڈیڑھ لگ سکتا ہے. پیچھے سے لوگ دیکھتے ہیں یہ کرنا پہ آئے فلانے جائی تو سی گئے ہیں دوست بڑے مولی یہ 2 منٹ لایا یہ تو بے کے سا آج کے گھین کے بہ گیا دیر کر رہا. کیوں دیر کر رہا؟ یہ قانونی بات ہے, اس لیے ہر کسی کو معلومات اس کی ہونی چاہیے. یہ ہم اس طرح نہ کریں تاکہ کل آنے والے وقت میں کسی کے لیے بھی کوئی پریشانی بنے. اللہ رب العالمین ہمیں حکومت پنجاب یا پاکستان کے قوانین ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حماد الرحمان دستخط کرو. جی چلو رمضان اجازت ہے. بچی تھوڑی پوتری حمیرہ اسلم دختر محمد اسلم مہر معجل 3 تولہ سونا زیورات اور 10,000 روپیہ. حماد الرحمان ولد ممریز خان آزاد انہیں گواہ سامنے حکم شریعت نے نکاح کر دینا اجازت ہے. اسلم اجازت ہے؟ جی جی سر اجازت. اگیا وجہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. مسمات حمیرہ اسلم دختر محمد اسلم مہر معجل 3 تولہ سونا زیورات اور 10,000 روپیہ. روبرو ان گواہان کے حکم شریعت کے آپ کے حق کے زوجیت میں دیے اور اس بچی کا نکاح آپ سے کیا. قبول کرو. مسمات حمیرہ اسلم دختر محمد اسلم مہر معجل 3 تولہ سونا زیورات اور 10,000 روپیہ. روبرو ان گواہان کے حکم شریعت کے آپ کے حق کے زوجیت میں دیے اور اس بچی کا نکاح آپ سے کیا. مسمات حمیرہ اسلم دختر محمد اسلم مہر معجل
3 तोला सोना जेवरात और 10,000 रुपया रूबरू इन गवाहान के हुक्म शरीयत के आपके हक़ के ज़ोजीत में दी और इस बच्ची का निकाह आपसे किया कबूल। मोहम्मद रमज़ान जी हाँ। मोहम्मद फरीद जी आज
آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنت مبارک نکال صورت ادا کی مولا کریم اسی برکت عطا فرما یا رب العالمین. اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نصیب فرما. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ان دو زیجان تو مولا کریم آپس پیار محبت نہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ان دو جینا شیطان نے شر و حاسد نے حسد و جادو نے تو نظر بد تو محفوظ فرما دے یا رب العالمین. جنا گھر میں نوجوان رشتے موجود ہیں الہ العالمین ان غیر تو نیک سبب فرما دے یا رب العالمین. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شریعت مطہرہ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم ان دو جینا نیک پرہیزگار فرمانبردار اولاد نصیب فرما دینا یا رب العالمین. رحمت کی بارش برسا دے یا اللہ, باران رحمت برسا دے یا اللہ. ملک پاکستان میں خیر فرما دے, ملک پاکستان امن و سلامتی نصیب فرما دے. مولا کریم ان گھرات اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے, اپنی رحمت اور برکت نزول فرما دے. الہانہ نے ایمان مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. مولا کریم اساسار رزق روزی کا روبارج برکت عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. مبارک ہو.